جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے۔ اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا۔ وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت۔ ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعد میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا، تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا۔ وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے، میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا، کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی، آقا فرمائے سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکارنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو، یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے، مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کو وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ان لوگوں کے دکھ بھی ہم نے سمجھے ہوئے ہوتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور پھر ایک بندے کو پیغام دیا جاتا ہے، ایک عورت کو، جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے۔ اس کو ہم دیہاتی زبان کے اندر رسم وکالہ کہتے ہیں۔ دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھلا رہے ہیں داد وصول کرنے کے لیے، بڑا جی حد کر دی، کمال ہو گئی، ہم نے تو داد دے دی، 4 دن تندوروں پر چوپالوں میں یہی بات ہوئی، لیکن یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بڑھاپے کے باوجود، کانپتے ہوئے بدن کے باوجود کلی والا ڈبہ اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے اور بوڑھا سمجھ کے اسے کوئی قبول بھی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10-20 روپے کم دے دینا، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرتا۔ جب دوپہر کو وہ اپنا سامان سمیٹ کے، تیسی کانڈی سمیٹ کے جب وہ واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوچھل ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تھا آج جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا۔ گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور اندر کپڑے سی کے اور دیگر مزدوریاں کر کے اپنے جہیز کی تیاری کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو جو کچوکے، جو زخم ان کے سینے پہ لگتے ہیں، لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام، یہ جو لاہور کا یتیم خانہ دارالشفقت، اس کے ایک سالانہ اجلاس کے اندر ایک نظم پڑھی تھی
نالہ یتیم، اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ جب چاند چڑھتا ہے عید کا تو سارے بچے چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے ہیں، یتیم بچہ بھی چڑھتا ہے چھت پہ، اور جب واپس چاند نظر آتا ہے تو سارے اپنے ماں باپ کی باہوں میں جھولتے ہیں اور مبارکباد وصول کرتے ہیں، اور یتیم بچہ جب سیڑھیاں اترتا ہے تو اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جو اس کی حالت ہوتی ہے اقبال نے وہ حد کر دی اس کے جذبات کی عکاسی، بات لمبی ہوگی، آخر میں وہ کہتا ہے یتیم تیرے دکھوں کا سہارا کوئی نہیں، آج تجھے میں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے چلوں، تصور ہی تصور میں اسے حضور کے دربار میں لے جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام پھر امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت اقبال نے چندے کی اپیل کی تھی، لوگوں نے اپنی جیبیں الٹ دی تھی، تو غریب کا یتیم کا سہارا آمنہ کا لال ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو گداز اور نرم بنایا ہوا تھا، اتنا نرم کہ زخم کسی کو ہو نبی بے چین ہو جاتے۔ یار غزوہ بدر میں کافر خون کے پیاسے بن کے آئے تھے، لیکن 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور مسجد کے سین میں کبھی دائیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، میں نے کہا اللہ جو ہے وہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا میں ماجرا ہے کہ آپ آرام نہیں فرما رہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کی رسیاں سختی سے باندھ دی گئی ہیں، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حضرت بلال نے اور صحابہ نے جو آگے ہو کر کے وہ قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ راحت فرمائی۔ جو کافروں کے لیے اتنے شفیق اور نرم دل ہیں تو وہ اپنوں کے لیے کتنے شفیق ہوں گے اور کتنے نرم دل ہوں گے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ حضور کی رقاقت قلبی کا عالم یہ ہے، لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہ، فرمایا اے صحابہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں حضور کے اس مزاج کو بیان کیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے، تم مصیبت میں پڑو تو نبی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت نازل فرمائے، حضور کا پیار اس امت کو جو نصیب ہوا ہے، یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا امت میں، یہ کیوں اختلاف ہے، میں سمجھ نہیں رہا کیوں اختلاف ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی بھی محفل میلاد میں گزار دی جائے پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو۔ حضور نے اتنا پیار کیا ہمارے پاس، اللہ کی قسم ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، اتنا کرم اور اتنا فضل اور اتنا لحاظ رکھا، اور آج دنیا پہ جو اتنا خیال رکھتے ہیں کل قیامت کے دن کتنا خیال رکھیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو نہ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ نعمت دے، کرم نوازی فرمائے تو اس کا اظہار کرو، چرچا کرو، اس پر گفتگو کرو، اس پہ بات کرو، تشکر بجا لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی من جملہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، محمد نعمت اللہ، یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، حضور اللہ کی نعمت ہے، تو حضور کی آمد پر پھر اظہار مسرت، اظہار بشاشت، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے اور اہل ایمان کا دستور ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من علینا ربنا ہم بعث فینا محمدا، اللہ نے احسان کیا کہ حضور عطا کر دی۔ میں نے کتب میں پڑھا 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہوں، ہم نے کوئی آرزو بھی نہیں کی تھی، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، مؤذن نے کان میں آ کر کے جو ہے وہ مبارک دی، مبارک ہو تو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ نبیوں نے تذکرے کی، ابن عساکر نے، اللہ اس شخص کا بھلا کرے، اصل ہم تو شہد کھا لیتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا کہ مکھی کہاں کہاں سے رس چوستی ہے۔ میں نے کتب میں پڑھا کہ جب مکھی چلتی ہے نا تو 1000 کلومیٹر تک یہ جاتی ہے، 1000 کلومیٹر اتنی گولی کی طرح جا رہی ہے، اور وہاں سے رس چوسا اور پھر آئی اور چھتے میں رکھا، پھر چلی گئی، اور ایک مکھی نہیں ہزاروں مکھیاں، اور پھر جا کے شہد کشید ہوتا ہے۔ ہمیں تو آرام کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن یہ کتنے لاکھوں کلومیٹر کے سفر کا نتیجہ۔ یہ حدیثیں جو ہمارے پاس ہیں یہ تو ہمیں آسانی سے مل گئی، لیکن ان محدثین نے کتنی کتنی محنت کی۔ ابن عساکر کو ابن عساکر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رہتا ہی لشکروں کے ساتھ ہے، جب کوئی لشکر راستہ ہوتا تو ابن عساکر بھی چلا جاتا، لوگ تلواریں تیز کر رہے ہوتے، یہ لوگوں سے پوچھتا ہوتا یار تم نے حضور کا کوئی فرمان تو نہیں سنا؟ اگر سنا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس طرح وہ جمع کرتا رہتا،
میرے پاس ابن اساکر کتاب نہیں ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ خلاصہ 40 جلدوں کے اندر ہے۔ جس کتاب کا خلاصہ 40 جلدوں کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس میں یہ روایت نقل کی ہے جو ہے وہ ابن اساکر نے، اللہ بھلا کرے کہاں کہاں سے شہد نچوڑا اور کہاں کہاں سے رس چوسا، اور آج ہمارے منہ جو مٹھے ہیں اور ہمارے دماغ جو معطر ہے اور حضور کی حدیث کا نور ہمارے تک پہنچا ہے، یہ محدثین کی محنت ہے۔ انہوں نے ہزاروں میل سفر کیا اور دقتیں سید پوری زندگی گزار دی۔ کسی محدث سے کسی نے پوچھا نا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، ہم تو کہتے ہیں عالی نصب کوٹھی ہو، لمبی لمبی گاڑی ہو، خوبصورت عورت کا پہلو ہو، ہماری آرزویں تو اس طرح کی ہے نا، لیکن اس سے پوچھا گیا کوئی زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہنے لگا سند عالی و مکان خالی۔ میری آرزو یہ ہے کہ اونچی سند مل جائے جس میں راوی تھوڑے ہوں اور مکان خالی ہو، کوئی مداخلت نہ کرے، اور میں ایسی سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور کی حدیث سے جمع کرتا رہا ہوں۔ تو ابن اساکر نے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے الواح تورات کو پڑھا تو اس امت کا تذکرہ پڑھا، امت مصطفیہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون، جو آئے گی بعد میں لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہو، وہ امت میری امت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے جب اٹھ کے جائیں گے کھانے کی باری آئے گی تو سب سے آگے یہی ہوں گے۔ وہ جب ڈرل کروا دیتے نا فوجی بھی، تو جب کہتا ہے باؤٹ ٹرن، واپس پلٹو، تو جو پیچھے والے ہوتے ہیں انہی قدموں پہ پلٹتے ہیں، تو وہ سب سے آگے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب امتوں کو بھیجا تو امت مصطفیٰ سب سے پیچھے تھی، اور کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے باؤٹ ٹرن کہا جائے گا، سب سے آگے امت مصطفیٰ ہوگی۔ ہم السابقون الاول، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اچھا لمبے سوال ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، ان کی کتابیں سینے میں ہوں گی، بے دیکھ کے پڑھیں گے۔ پچھلی امت میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، یہاں 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر کہا ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، یجعلون الصدقۃ فی بطونہم، جو صدقے کا مال خود کھائیں گے ثواب بھی خود کمائیں گے۔ پچھلی امت ہے تو پھینک دیتی، بجلی چکتی، ہم خود ذبح کریں، خود کھا لو، دیڑے کھال بھی اپنے کام میں، گوشت بھی خود کھائیں، ثواب بھی خود کمائیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، قال تلک امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت۔ پھر سوال کیا اللہ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے، یاکلون الفیع، جو مال فیع بھی کھائے گا۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت تو جائز تھا، لیکن جس میں لڑائی نہیں ہوئی مال فیع جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے وہ بھی جائز ہے جس طرح باغ فتق تھا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے، کہا یہ تو میرے پیارے کی امت ہے۔ پھر کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا، اذا ہم احدہم بسیئۃ فلم یعملھا ما کتبت لہ وان عملھا کتبت لہ سیئۃ واحدہ فجعلھا امتی، قال تلک امت احمد۔ کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، اگر گناہ کی نیت کرتے ہیں گناہ نہیں لکھا جاتا، کرتے ہیں ایک تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی توبہ کریں تو مٹا دیا جاتا ہے، وہ امت میری امت کرتے، کہا یہ بھی پیارے کی امت ہے۔ پھر سوال کیا اللہم انی اجد فی الالواح امتن اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ وان عملھا کتبت لہ عشر حسنات فجعلھم امتی، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ نیکی کی نیت کرے گی، نیکی کی نہیں لکھ دی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک شخص نامہ مال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، ارشاد ہوگا نہیں کیا ہم پتہ ہے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے اس تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ مال میں حج لکھ دی۔ اور ایک اور سادی سی بات بتانا چاہتا ہوں، بدر کے شرکاء کی تعداد کتنی ہے بھلا؟ 313، لیکن پڑھیں آپ تاریخ، 313 لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، 305 لڑے ہیں، 8 لوگ نہیں گئے۔ حضرت علی ہیں، حضرت ابو لبابہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت ابو لبابہ اور دیگر صحابہ ہیں، نہیں گئے جنگ میں، لیکن جب مال غنیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے عزم کر کے چلے تھے، مومن نیت کرتا ہے تو نامہ مال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِنْ عَمِلَهَا کتبت لہ عشر حسنات، اور اگر عمل کرتا ہے کہ لکھی 10 جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نمازیں تو 50 ہمارے اوپر لازم ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، پھر گئے 5 معاف ہوتی تھی، بالآخر 5 رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے تو عرض کی کہ ایک بار اور جائیے، کہا مجھے رب سے شرم آتی ہے، یعنی امت سے توقع وابستہ کیا، اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا وعدہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں بدلتی نہیں، یہاں 9 مرتبہ بدلی ہے کہ نہیں بدلی، تو پھر کیا جواب ہوگا اس کا؟
یہی جواب من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب، پڑھو گے 5 ضرب دو 10 سے تو ثواب 50 کا نصیب ہوگا، جس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، ایسے علماء ہوں گے جن کو اللہ علم بڑا دے گا اس امت میں ہوں گے، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ دجال کو قتل کریں گے وہ امت میری امت کر دے۔ جواب ملتا رہا تلک امت احمد۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے آخر میں عرض کی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت سے کر دے۔ یار نبی آرزو کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، انجیل برنباس کے لفظ ہیں، یہ پہلا حصہ تو قرآن کے دامن میں بھی ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ یہ ایک حواری پوچھتا ہے، 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہا جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھا۔ انجیل برنباس میں لفظ حضرت عیسیٰ نے کہا حیرت کی بات، افضل کی بات کرتے ہو؟ وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنا رفیع المرتبت ہوگا، وہ اتنا اونچا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں اس نبی کی امت ہونا نصیب ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اس نبی کے دین کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ ہمیں 5 گانا نماز بوجھ بن رہا ہے، قطن نہیں ایسا، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، 750 مرتبہ رب اپنے مختلف صیغوں کے ساتھ جو ہے وہ حکم ہمیں دیا ہے۔ آئیے میں اور آپ آج سے اس محفل کے اندر سے عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے یہ تو میلاد کا لفظ ہے نا عربی کا، اردو میں تو اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں، پنجابی میں جمن دیہڑا کہہ لیں گے، اور اگر چلے جائیں آپ اس کو لے جائیں انگلش میں تو اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو آپ جاتے ہیں جب کسی کی برتھ ڈے پہ کا تو کبھی خالی ہاتھ تو نہیں گئے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے جاتے ہیں، یار وہ جو سے پسند ہے وہ خوش ہوگا۔ تو حضور کے میلاد پہ ہم خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، حضور کو بھی کوئی تحفہ پیش کریں نا، اور وہ کون سا جس سے حضور خوش ہوں۔ اور حضور کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بلال اذان دے، بلکہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین ملتی تھی نماز پڑھنے سے۔ اصل جو نماز سے کنی کتراتے ہیں نماز کی لذت سے آشنا نہیں ہے۔ جب بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے رب کو پکار رہا ہوتا ہے تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔